خالی جہاں پر ہمیں عزاء حسین کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، ملگرداری کرنا ہے، وہاں پر ہمارا اور آپ کا 11واں امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا جو چاہنے والا ہے جس کو مومن کہا جاتا ہے، اور آج کی مجلس کا عنوان بھی مومن ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کی کچھ علامات ہیں، اس کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک تو وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انگوٹھی پہنتا ہوگا اور درود پڑھتا ہوا ہوگا، اور 51 رکعت نماز وہ رات دن میں مستحبات کو ملا کر پڑھے گا۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ جب 40 کا دن آئے تو وہ زیارت 40 پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ زیارت 40 پڑھے۔ اب اس کی ٹائمنگ کیا ہو، اس کا وقت کیا ہو، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جب دن چڑھ جائے تو اس وقت ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ زیارت 40 پڑھے زوال سے پہلے تک۔ تو انشاءاللہ جو آپ لوگ ٹائم رکھنا چاہیں گے اس وقت زیارت 40 پڑھائی جائے گی، اور زیارت 40 کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ صبح کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنا، بس 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کے علاوہ زیارت 40 ہے، اور آخر 40 میں شام کے وقت جا کر زیارت واقعہ پڑھے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی انسان نے زیارت 40 کو پڑھا اور 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کی کوئی دعا قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زیارت 40 پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک پیغام ہے جو گھر میں خواتین ہیں وہ بھی اپنے گھر رہ کر زیارت 40 پڑھ سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرا کہ عنوان مجلس کیا ہے، مومن۔ اور سے سنیے گا، نبھانے کی کوشش کروں گا، آپ کو میرا ساتھ دے دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ طرف باتیں رہیں، اس کے لیے ابھی سے معافی چاہتا ہوں، زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر پایا جاتا ہے، ہزاروں احسان ہمارے اوپر موجود ہے۔ انہی احسانوں میں ایک احسان یہ رکھا اللہ نے کہ ہمارے درمیان قرآن کو رکھا، ورنہ قدیم میں قرآن مکمل ہو گیا تھا، ایمان مکمل ہو گیا تھا، اسلام مکمل ہو گیا تھا، تو اللہ یہ کرتا کہ اپنی کتاب کو واپس منگا لیتا، لیکن عزیزان گرامی اس نے کتاب کو واپس نہ منگایا، یہ اس کا احسان ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس نے کتاب کو نہیں منگایا، یہ اس کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ قرآن کے ذریعے سے اسلام بچا، قرآن نے اسلام بچایا۔ نہیں عزیزان گرامی، قرآن نے اسلام نہیں بچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کیا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اکیلے اپنے دین کو بچا لیتا۔ اب جو قرآن پڑھتا ہے وہ یہ محسوس نہ کرے کہ قرآن کے ذریعے سے اسلام بچا، دین بچا۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن سمجھنے والی کتاب کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن جو ہمارے درمیان آیا جس کو ہم پڑھتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام، قرآن سمجھنے والی بات ہے۔ عزیزان گرامی، جب میرا مولا منبر سلونی پر پہنچا تو پہنچنے کے بعد مولا نے کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا یہ کہتے کہ آؤ تمہیں قرآن رٹا دوں، آؤ تمہیں انجیل رٹا دوں، آؤ تمہیں زبور رٹا دوں، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا، بلکہ مولا نے کمیل ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، اے کمیل ابن زیاد، یاد رکھنا کتاب کے رٹنے کا نام علم نہیں
اب یہاں پر مولا نے جو یہ ارشاد فرمایا کس سے؟ قمیر بن زیاد سے. دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس قول کے اندر کتنا ڈوبتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر امتحان آ گیا, سر پر امتحان ہے. اب کوئی بھی سبجیکٹ ہو, چاہے وہ سائنس ہو, میتھ ہو, اردو ہو, انگلش ہو, ہندی ہو, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, اسی کا امتحان ہونا ہے. آپ نے کتاب کو اٹھایا اور رٹنا شروع کر دیا. آپ پوری رات کتاب کو رٹتے رہے اور جب صبح امتحان دینے کے لیے پہنچے تو جو ممتحن تھا, جو امتحان لینے والا تھا, اس نے آپ کو ایک کاپی لا کر دی اور ایک پرچہ لا کر دیا اور کہا کہ اس کے جواب لکھو. اچھا, ہم نے کیا کیا کہ اس کے اوپر جواب نہ لکھا, بلکہ جواب لکھنے کے بجائے ہم نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ ہمیں پوری کتاب یاد ہے. میں توجہ کیجیے گا, کیا لکھا کہ ہمیں پوری کتاب یاد ہے. اب انصاف سے بتلائیے, ہم نے جو یہ لکھ دیا کہ ہمارے پوری کتاب رٹی ہوئی ہے, اس کا نقصان کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم فیل ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, اب چاہے آپ سر پٹک لیں, چاہے کچھ بھی کر لیں, اب خاندان والے اور رشتہ دار یہی کہیں گے کہ یہ محنت نہیں کرتا تھا, یہ کوشش نہیں کرتا تھا, اس لیے فیل ہو گیا. عزیزان گرامی, مثال کے طور پر اگر پرچے میں آئے ہیں 20 سوال, آپ نے لکھے 14 سوالوں کے جواب لکھ دیے, تو اب آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا, فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو 70% مثال کے طور پر مارکس مل جائیں گے. یہ اسی طریقے سے آپ نے 18 سوالوں کے جواب دیے تو آپ کو کتنے نمبر ملے؟ 90%. یہ اسی طریقے سے آپ نے 20 کے 20 سوالوں کے جواب لکھ دیے تو آپ کو 100 کے 100% مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ لکھ دیا کہ ہمیں تو پوری کتاب یاد ہے, تو آپ فیل ہو جائیں گے. وہاں پر سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں. عزیزان گرامی, مولا کائنات نے ممبر سلونی پر آ کر یہی کہا, سلونی سلونی, جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو, جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو. عزیزان گرامی, مولا نے یہ نہیں کہا کہ قرآن رٹا دوں, کتاب رٹا دوں. عزیزان گرامی, شاید مولا بتانا یہ چاہتے تھے کہ دنیا والوں کو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یاد رکھو, کتاب رکھنے والے اور ہوتے ہیں اور سوالوں کے جواب دینے والے اور ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے. آپ اس کا دنیا میں معاہدہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ سوال کرنے والے مل گئے لیکن جواب دینے والے آج بھی زندہ ہے. جواب دینے والے آج بھی زندہ ہے. عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے آج کہ جو ہمارے جوان ہیں ان کا طریقہ کیا ہے, وہ سوچتے کیا ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک رات میں کروڑ پتی بن جائے, محنت نہ کرنا پڑے, کوشش نہ کرنا پڑے, ہم IAS بن جائیں, کمشنر بن جائیں, پروفیسر بن جائیں اور بس محنت نہ کرنا پڑے, بغیر محنت کے پھل مل جائے. عزیزان گرامی, علی کا شیعہ وہی ہوتا ہے جو محنتی ہوتا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جیسے امتحان سر پر آیا تو بچے بھی آتے ہیں اور ماں باپ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں. مولانا کوئی دعا بتلا دو, بس یہاں سے توجہ کیجیے گا, مولانا کوئی دعا بتلا دو, کوئی تعویذ بتلا دو. عزیزان گرامی, میں نے جملہ پہلے بھی کہا تھا, پھر دوہرا رہا ہوں, دیکھیں چاہے پورا قرآن آپ گلے میں ڈال لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک محنت نہیں ہوگی. اور یہ اعلان تو قرآن نے 1400 سال پہلے کر دیا کہ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے, کامیاب انسان کیسے ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہے, لیکن وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے. توجہ کیجئے گا, وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کر آئے. عزیزان گرامی, دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مومن خاندان میں پیدا ہو جائے, جو اپنی فطرت کو ایمان کے اندر ڈال دے وہ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہوتا.
معیار یہ نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ اپنے کردار کو ایمان کے اندر ڈال دو، اپنے اخلاق کو ایماندار بنا دو، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ عزیزان گرامی، لیکن آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں ماحول کیا ہو گیا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا تلخ ہے لیکن سنیے گا غور سے، اگر حق بات ہو تو میرے ساتھ کیجیے گا۔ مثال کے طور پر میں کسی گاؤں میں گیا، کسی شہر میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے پوچھا ذرا اتنا بتلائیے کہ یہاں پر فلاں صاحب رہتے تھے، وہ کیسے زندگی گزار کر گئے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ بڑی اچھی زندگی گزار کر گئے، اللہ نے ان کو 5 بیٹے دیے تھے، اور پانچوں کے پانچوں بیٹے کامیاب نکلے۔ ایک بیٹا تو امریکہ میں تھا، امریکہ نہ ہوئی جنت ہو گئی۔ امریکہ کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے جنت میں انسان چلا گیا۔ ایک کینیڈا میں ہے، بڑی اچھی زندگی گزار کر گئے، داماد بھی اچھے ملے، بڑے امیر ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بڑا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، اسی وقت میں نے پوچھا فلاں صاحب کیسے زندگی گزار کے گئے؟ کہ بڑا لاچاری والی زندگی گزار کر گئے، ناکام زندگی گزار کر گئے، ایک جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی گزار دی۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنی زندگی کا فارمولہ یہ بنا کر رکھا کہ جو مالدار ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اگر یہی کامیابی ہے تو پھر قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو مالدار ہیں۔ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، وہ انسان کامیاب ہے کہ جو مالدار ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے مالداری کو معیار بنایا، لیکن قرآن نے اس کا الگ سلسلہ رکھا، قرآن نے اس کو الگ بتلایا کہ تمہارے یہاں مالداری اور کامیابی اور شے ہے، ہمارے نزدیک کامیابی اور شے ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ جو امیر ہے وہی کامیاب ہے، ہم نے جس کو امیر کائنات بنایا اس کو ایک چٹائی پر بٹھا کر دنیا والوں کو بتلا دیا کہ امیر اور ہوتا ہے، امیر کائنات اور ہوتا ہے۔ امیر اور ہوتا ہے، امیر کائنات اور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، معیار یہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اگر انسان مالدار نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ناکام ہے، یہ ذلت کی زندگی گزار رہا۔ دیکھیں، کوئی اپنے دل پر یہ نہ لے کہ بھائی میں مالدار ہوں۔ مالداری کی بھی میں تعریف ابھی کروں گا جو مولا نے بیان کی۔ سنیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں جو غریب ہے وہ ذلت والا ہے اور جو مالدار ہے وہ کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات کو جو امیر کائنات تھے چٹائی پر بٹھا دیا اور سوکھی روٹی کھلا کر اللہ نے دنیا والوں کو بھی بتلا دیا کہ غربت ذلت نہیں ہے، بے ایمانی ذلت ہے۔ غربت ذلت نہیں ہے بلکہ بے ایمانی ذلت ہے۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات نے کیا کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اگر ایماندار ہے تو ذلت والی زندگی نہ گزارے۔ اچھا، کوئی یہ کہہ سکتا مولانا اگر ہم مال جمع کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس مال ہے تو اس میں ہماری خطا کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مولائے کائنات نے دیکھیں غریب کی رسوائی نہیں کری ہے، غریب کو برا نہیں کہا ہے، جو خود سے غریب ہو رہا ہے اس کو برا کہا ہے کہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ محنت کرو، کماؤ۔ وہ شیعی نہیں ہو سکتا جو مالدار نہ ہو۔ ہر شیعہ کو محنت کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، لیکن ہمارا معیار اور ہے اور مولا کا معیار اور ہے۔ مولائے کائنات نے کمیل ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا مولائے کائنات سے کمیل ابن زیاد نے کہا کہ مولا یہ بتائیے لوگ آپ کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، آپ جانتے کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کمیل ابن زیاد وہ ہے کہ جو ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ انہی سے منسوب ہے، یہ وہ کمیل ہے۔ سنیے گا جانی گا، کمیل ابن زیاد نے کہا کہ مولا لوگ آپ کو بلاتے ہیں مدد کے لیے اور آپ مدد کے لیے جاتے ہیں۔ مولا نے مسکرا کر کہا کہ ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلیں آنے لگتی ہیں، وہ ہمیں پکارنے لگتے ہیں۔ اگر ہماری طاقت اور قدرت کا امتحان لینا ہو تو اس وقت لینا کہ جب خنجر گلے پر
سلمان آ گئے، اور جب آئے ہیں تو مولا نے کہا سلمان بیٹھ جاؤ۔ سلمان بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد مولا نے کہا کمیل ابن زیاد تم بھی سنو اور سلمان تم بھی سنو۔ اب سنیے گا مولائے کائنات کی فضیلت۔ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ خدا بند عالم نے، اللہ نے مجھے 1000 اپنے رازوں میں سے راز دیے، اور ہر راز کے 1000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کی 1000 کنجیاں ہیں۔ اے کمیل ابن زیاد میں لوگوں کو بتانے آیا تھا، لیکن مجھے اس سے کسی نے سوال نہ کیا۔ آگے لوگ سوال کرتے تھے مولا اتنا بتلا دیجیے میرے سر میں بال کتنے ہیں، یہ بتلا دیجیے آسمان میں تارے کتنے ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اگر مولا نے بتلا دیا تیرے سر میں بال اتنے ہیں تو کیا وہ گن پائے گا؟ آسمان میں ستارے اتنے وہ گن پائے گا؟ نہیں گن سکتا۔ ایسے ایسے سوال لے کر آتے تو مولا کے پاس، مولا نے فرمایا اپنی آخری زندگی میں کہ میری کمر 2 چیزوں نے توڑی، ایک تو جہالت نے اور دوسری دولت نے، اس لیے کہ لوگ دولت کے پیچھے لگے رہے۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں دولت عزت کا باعث نہیں ہے، علم عزت کا باعث ہے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، لوگ مجھ سے نہیں پوچھتے تھے۔ تو مولا نے کہا سلمان اللہ نے مجھے اپنے رازوں میں سے 10,000 راز دیے، اور ہر راز کے 10,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کی 1000 کنجیاں ہیں۔ تو اس میں سلمان نے کہا مولا ایک راز مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ علامہ کاظم عراقی لکھتے ہیں کہ مولا نے جو ایک راز دیا سلمان کو، یہ سب رازوں میں سب سے چھوٹا راز تھا۔ میری طرف متوجہ ہے، یہ سارے رازوں میں سب سے چھوٹا راز تھا۔ مولا نے کہا کہ سلمان جاؤ، اور جانے کے بعد فلاں پہاڑ پر جانا، اور پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ مجھے راستہ دے علی نے کہا ہے۔ تھوڑا سا جگ جائیے کہ مجھے راستہ دے علی نے کہا ہے۔ اب سلمان، اب قرآن پر تعجب ہوا، ادھر سلمان اٹھے، پہاڑ پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنا ہاتھ پہاڑ کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا اے پہاڑ تجھ سے علی کا غلام کہہ رہا ہے کہ راستہ دے دے۔ اب پہاڑ کو اپنی بلندی کی آبرو رکھنا تھی، فوراً راستہ دیا۔ اب سلمان اندر گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شہر ہے، ہر شہر اس شہر کی 70 راستے ہیں، ہر راستے پر 70 مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد کے ہر منبر کے اوپر علی خطبہ دے رہے ہیں، ہر منبر کے اوپر علی خطبہ دے رہے ہیں۔ اب سلمان سوچنے لگے علی کو تو ابھی چھوڑ کے آیا تھا، یہاں تو جدھر دیکھو علی نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ علی نظر آ رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی سلمان نے جو سب سے بڑی مسجد تھی اس کے اندر گئے، اور جانے کے بعد ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے، اور چھپنے کے بعد مولا کے خطبے کو سننے لگے۔ اب جملہ سنیے گا جا کر، مولا نے خطبہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ویسمع سلمان، اے انسان کھڑا ہے تو بھی سن لے۔ اے سلمان تو بھی سن لے۔ اب اس کے بعد مولا نے خطبہ کو بڑھایا، ہم نے خدا کی قسم، خدا کی ہماری لاکھوں جانیں قربان علی کے نام پر، کہ اتنی فضیلتیں ہونے کے بعد اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کو یاد رکھا، ہم نے خدا کی۔ اور اس کے بعد مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، بس ایک ٹکڑا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ مولا نے کہا لا تقولی لی اللہ بل تقول لی علی۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ مجھ کو اللہ نہ کہنا، بل تقول لی جنب اللہ، بلکہ مجھے اللہ کا جم کہنا، بلکہ مجھے اللہ کا جم کہنا۔ اب یہ جم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک صاحب باہر سے آئے اور انہوں نے دروازے پر پوچھا کہ مجھے زیدی صاحب سے ملنا، اور زیدی صاحب بالکل لگے بیٹھے
بیٹھے وہی زیدی صاحب ہے. اب ذرا انصاف سے بتائیے جب وہ آئے گا اور آ کر دیکھے گا تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا, ممبر کی طرف دیکھے گا اور سیدھے زیدی صاحب کے اوپر نظر پڑے گی. وہ پہچان لے گا یہی زیدی صاحب ہے. عزیزان گرامی, علی کو اللہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ اور علی کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. علی کو اللہ سے جدا بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ذات مظہر الہی کا مظہر ہے مولا کائنات. جو اللہ کی ذات میں کرامتیں پائی جاتی ہیں اس کا مظہر ہے مولا کائنات. عزیزان گرامی, یہ علی اتنا بلند تر ہے, اتنا بلند ہے. تاریخ نے لکھا کہ جب مولا کائنات کو چوتھے نمبر پر خلافت ملی, ظاہری طور سے جب دنیا والے پریشان ہو گئے کہ اب کس کو خلیفہ بنا دیں, تو اب اسی در پر آئے کہ جو حل مشکلات تھا, اور آنے کے بعد کہا یا علی آپ خلیفہ بن جائیں. مولا نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن میں تمہارے طریقے سے خلافت نہیں کروں گا, بلکہ جیسے میں چاہوں گا ویسے خلافت کروں گا. دیکھیں عزیزان گرامی, عہدے اس زمانے میں بھی ملتے تھے, عہدے اس زمانے میں بھی ملتے, لیکن عہدوں میں فرق ہو جاتا, اور عہدے ایسے ہی نہیں دیے جاتے. جس کو عہدے دیے جاتے ہیں اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے, ذمہ داری بھی بڑھا دی جاتی ہے. مولا کائنات کو جو عہدہ ملا ہے بہت بڑا عہدہ ہے. مولا کائنات کو ظاہری خلافت مل گئی اور مولا کائنات ظاہری خلافت پر بیٹھ گئے. کچھ دن کے بعد آئے کون؟ جناب عقیل. آ کر کہتے ہیں یا علی بڑا کثیر اولاد رکھتا ہوں, آپ تو جانتے ہیں, مجھے کچھ بیت المال سے دے دیں. تاریخ بتلاتی ہے کہ مولا کائنات بیت المال کا حساب کر رہے تھے. جب جناب عقیل بول رہے تھے تو جناب مولا کائنات نے کچھ نہ بولا, اور اس کے بعد ایک چراغ کو بجھایا اور اس کے بعد دوسرا چراغ روشن کیا. سلمان برابر میں کھڑے تھے, علی آپ نے کیا کیا؟ آپ پہلے چراغ میں بھی تو گفتگو کر سکتے تھے. تو مولا نے کہا کہ پہلا چراغ بیت المال کے پیسے سے بنا تھا, اور علی نہیں چاہتا کہ بیت المال کا ایک بھی درہم اپنے اوپر خرچ کرے, لہذا میں نے اپنا ذاتی چراغ روشن کر دیا. اور اس کے بعد میں نے گفتگو کی ہے, اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ عقیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی بڑا پریشان ہوں, کچھ بیت المال میں سے دے دیجئے. اب تاریخ بتلاتی ہے کہ جناب عقیل نابینا تھے. مولا کائنات نے ایک لوہے کا ٹکڑا اٹھایا, اس کو چراغ کے اوپر گرم کرنا شروع کیا. جب وہ گرم ہو گیا تو عقیل سے کہا ہاتھ بڑھاؤ. عقیل نے ہاتھ بڑھایا, مولا کائنات نے وہ جلتا ہوا لوہا جناب عقیل کے ہاتھ پر رکھ دیا. فوراً جناب عقیل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. یعنی میں تو مدد کے لیے آیا تھا, آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں. اب جملہ سنیے گا اور جاگ کر مولا فرماتے ہیں عقیل تم ایک دنیاوی آگ سے ڈر گئے, اگر میں نے کچھ بھی گڑبڑ بیت المال میں کی تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈالنا پڑے گا. عزیزان گرامی, یہ مولا کائنات جو ان کا چاہنے والا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. آج ہم سے کہا جاتا ہے, ایک تلخ بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہم سے کہا جاتا ہے مولانا فلاں چیز پر پڑھیے گا, مجلس سٹے کے اوپر پڑھیے گا, جوئے کے اوپر پڑھیے گا, فلاں چیز کے اوپر پڑھیے گا. جو اپنے اندر کمی ہوگی اس کو نہیں کہے گا, جو دوسرے میں کمی ہوگی اس کو کہے گا. جو اپنے اندر کمی ہوگی اس کو نہیں کہا جائے گا, بلکہ جو دوسرے کے اندر کمی ہوگی اس کے لیے کہا جائے گا. اچھا اتنا بتلائیے کتنے مولانا یہاں تھے مجلس پڑھنے کے لیے؟ پتہ نہیں کتنے آ چکے ہوں گے, اور کتنوں نے بتلایا ہوگا ہر چیز کے بارے میں, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, غیبت کے بارے میں, جھوٹ کے بارے میں, سٹے کے بارے میں. جب ان کی بات پر عمل نہ ہوا تو مجھ جیسے طالب علم کی مثال کیا ہے؟ اچھا اگر آپ کو برا لگ رہا ہے کہ فلاں آدمی سٹا لگاتا ہے تو بھیا خود جا کر کہہ دو. اگر ہمت ہے تو خود جاؤ, جا کر
کا ذکر پڑھتے ہیں, اپنے خاندان کا شجرہ بیان کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, اور بہت سی جگہ کہا جاتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو مولویوں کو کاٹا جائے گا. کہتے کہ نہیں کہتے تھے؟ اب انصاف سے بتلائیے, عوام بچ جائے گی؟ بچ جائے گی؟ کم سے کم ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ واجب کیا ہے, حرام کیا ہے, مستحب کیا ہے, مکروہ کیا ہے, مباح کیا ہے. لیکن عزیزان گرامی, لیکن پھر بھی فرق ہے عالم اور جاہل میں, عالم اور عوام میں. عزیزان گرامی, آج مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ مجلس اعضا کیا ہے, درس گاہ ہے. کسی بھی قوم و ملت کی قید نہیں ہے, ہندو ہو تو آ جائے, سنی ہو تو آ جائے, ہندو ہو تو آ جائے, کسی بھی مذہب سے تعلق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین اتحاد کا مرکز ہے, لیکن ہم نے اس کو اختلاف کا مرکز بنا لیا. آج جتنے اختلاف یہاں سے ہو رہے ہیں, اچھا مجلس بھی ہوتی ہے, سخت ترین جملہ ہے, برا لگتا ہے تو لگ جائے, اور اگر غلط ہے تو مجھے ٹوکیے گا. مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اعضاء کو رسم بنا کر چھوڑ دیا. مین مسئلہ کیا ہے؟ مجھے مجلس کرنی ہے, میرا تبرک اچھا ہے نہیں, اس کا تبرک اچھا نہیں ہے. آج ساری مجلس اعضاء تبرک کے اوپر آ کر ٹک گئی. عوام بھی یہ سوچتی ہے کہ تبرک اچھا ہوگا تو جائیں گے. بریانی ملے گی تو کھانے جائیں گے. عزیزان گرامی دیکھیے, ابھی آپ فلم دیکھ رہے ہوں گے, وہاں عراقی لوگ چلو پہ جا رہے ہیں, راستے میں جاتے ہوئے 3700 موقع پڑھتے ہیں جہاں پر لوگوں, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھنڈارا, جو ہمارے یہاں ان کے لیے لگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے عراق میں بھی 3700 موقع لگائے جاتے ہیں, 3700 موقع نجف سے لے کر کربلا تک, اور ایک موقف کا خرچہ 20 کروڑ روپے ہے 12 دن کا. کتنا خرچہ ہے؟ 20 کروڑ. ہو سکتا ہے کچھ کا کم ہو جائے, لیکن منیمم سب کے خرچے زیادہ ہیں. اور اس کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیروں میں گرا ہوتا ہے, کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کر جاتا ہے کہ بھیا چاہے تھوڑا سا کھا لو, لے کر جاتے ہیں. عزیزان گرامی, ہمارا حال کیا ہے اور ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ کھلا کر خوش ہوتے ہیں, ہم کھا کر خوش ہوتے ہیں. آج تو بریانی کھا کر رہے ہیں اور لے کر بھی آئے. عزیزان گرامی, اپنے جذبے کو بدلیے. آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ 20 تاریخ. 19 تاریخ کا شب 20 لگ چکی ہے, تو 20 تاریخ ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 50 دن. سوال یہ ہے کہ 50 دن میں آپ نے سیکھا کیا؟ تبدیلی اپنے اندر کتنی لے کر آئے؟ اس لیے کہ ایک مجتہد کا کہنا یہ ہے کہ محرم منانے کا نام نہیں ہے, انقلاب کا نام ہے, بدلاؤ کا نام محرم ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 50 دن کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیا ہوگی. وہاں بھی خرچ کیا جاتا ہے, یہاں بھی خرچ کرتے ہیں. اور ان کا جذبہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بیان کیا تھا. ایک جذبہ سن لیجیے بس. وہ جذبہ کیا ہے؟ لوگ جاتے ہیں جیلوں کے لیے. ایک شہر پڑتا ہے جس کا نام ہے زلفی, وہ راستے میں پڑتا ہے, جب آپ رات کے راستے پیدل جائیں گے مولا کی زیارت کرنے کے لیے. وہاں پر 2 پڑوسی تھے. ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کے بیٹے کو مار دیا, جوان بیٹے. جب مار دیا تو اس کو پولیس اٹھا کے لے گئے, جیسے ہمارے یہاں پیڑ پر چھوڑ کر آ جاتے, وہ بھی آ گیا اور مقدمے بازی ہونے لگی. چیلم کی دن قریب آ گئے, لوگ پیدل جانے لگے. انہی کے محلے سے ایک آدمی گزرا. اب جس نے مارا تھا اس نے بھی ایک ہاتھ پکڑا, جس کا بیٹا مارا تھا اس نے بھی ایک ہاتھ پکڑا. ایک اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا تھا, ایک اپنے طرف کھینچ رہا تھا. اب اتنا کھینچا کہ اس کے بازوؤں میں درد ہونے لگا. وہ غصے کے حالت میں اپنے ہاتھوں کو چھڑا لیا, اور چھڑانے کے بعد کہا کہ میں کسی کی طرف نہیں جاتا, مجھے تم نے پریشان کر دیا. تھوڑی سی
کچھ گڑبڑ کر علی کون ہے؟ امام ہے، جہنم حرام ہے، وہ علی کہہ رہا کہ مجھے جہنم میں جلنا پڑے. آج ہم پریشان ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے. اچھا جو روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، مجلس اعزا کر رہے ہیں، اگر وہ مال حرام کھا رہے ہیں تو کیا ان کی نمازیں قبول، کیا ان کے روزے قبول، کیا ان کے حج قبول، کیا ان کی فرش اعزا قبول، کیا ان کی مجلس قبول؟ عزیزان گرامی دیکھیے، یاد رکھیے گا، مولا حسین نے کربلا کے میدان میں فوج اشتریوں کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ مطلب تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا تم ابھی تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. تو مولا نے پلٹ کر جواب دیا تھا کہ اب تمہارے اوپر میری کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں. مال حرام بڑا مسئلہ ہے. اگر انسان اپنے آپ کو مال حرام سے بچائے، بس ایک روایت سن لیجیے اور میں مسائل کی طرف آتا ہوں. سنیے گا مال حرام کا اثر کیا ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا مومن، متقی، پرہیزگار، صوفی ٹائپ کا. اس کو یہ پتا چلا کہ ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے. جب اس کو پتا چلا تو اس نے کلاڑی لی اور چل دیا پیڑ کاٹنے کے لیے. راستے میں شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آیا، بڑا خوبصورت سے، اور آنے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہ پیڑ کاٹنے جا رہا. سوچئے گا اس واقعے کے بارے میں اور تصور کیجئے کہ مال حرام کا اثر کیا ہے. کہ پیڑ کاٹنے جا رہا ہوں، کہ پیڑ کاٹ کے تمہیں ملے گا کیا، فائدہ کیا ہے تمہارا؟ کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، لیکن جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ کفر سے بچ جائیں گے. کہ ادھر بتلاؤ، یہاں پر نبی بھی موجود ہے، موسیٰ موجود ہے، ہارون موجود ہے، وہ حکم دے دیتے، کیا ضرورت ہے تم پیڑ کاٹنے جا رہے ہو؟ کہ کوئی نہ جائے لیکن میں پیڑ کاٹنے جاؤں گا. شیطان نے کہا میں پیڑ کاٹنے نہیں دوں گا. یہ کہنے کے بعد آگے کھڑا ہو گیا. اب وہ مومن کے ہاتھ کو کلاڑی سے کود پڑا شیطان کے اوپر، اور قریب تھا کہ اس مومن کی کلاڑی چلتی اور سروں گردن کٹ جاتے. شیطان سوچنے کا تو پھنس گیا. فوراً کہتا اچھا ایک کام کر لو، ایک سودا ہے تم سے. کہا سودا کیا ہے؟ کہا سودا یہ ہے کہ میں تمہیں 200 روپے روز دوں گا، تم یہ پیڑ نہ کاٹو. میں تمہیں 200 روپے روز دوں گا، یہ پیڑ نہ کاٹو. اب یہ سوچنے لگا کہ ایک کام کرتا ہوں، 100 روپے خراب کر دوں گا اور 100 روپے اپنے خرچے کے لیے رکھ لوں گا. میرا خرچہ بھی ہو جائے گا اور خیرات بھی ہو جائے گا، ثواب تو مجھے ملنا ہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ فوراً سینے سے اتر آیا اور اترنے کے بعد فوراً شیطان نے اس کو 200 روپے دے دیے، لے کر چلا گیا. ایک دن ملے، 2 دن ملے، تیسرے دن ختم. اب جیسے ختم ہوا اس نے پھر کلاڑی اٹھائی، غصے کے عالم میں پھر چلا پیڑ کو کاٹنے کے لیے. جیسے پیڑ کے قریب گیا، دیکھا پھر وہی آدمی کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پیڑ کاٹنے آئے ہو. کہا میں تو تمہیں پیسے دے رہا تھا. کہا آج تو نہیں دیے. اگر آج دے دیتا تو میں کاٹنے نہیں آتا. شیطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے میں پیڑ کاٹنے نہیں دوں گا. اس نے کہا تیری یہ ہمت. اب تاریخ نے لکھا کہ شیطان نے اس کو اوپر حملہ کیا. اب یہ نیچے شیطان اوپر. پہلے یہ تھا کہ یہ شیطان نیچے تھا، یہ اوپر تھا. اب اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ بڑی مشکلوں میں پڑ گیا. فوراً کہتا ہے ذرا اتنا بدلاؤ، پرسوں جب میں آیا تھا تو میں طاقتور تھا، تم کمزور تھے. تو شیطان نے کہا کہ اس وقت جب تم آئے تھے تو اللہ کے لیے آئے تھے، اس لیے طاقتور تھے. لیکن آج جب آئے ہو تو دل کے اندر دولت کا لالچ ہے، اس لیے میں تمہارے اوپر قاضی ہوں. صلوات پڑھیے محمد. شیطان کا غالب آتا ہے کہ جب انسان مال حرام کھانے لگے.
عزیزان گرامی، آپ لوگ اکٹھا ہو، کل کیا ہے؟ چہلم۔ یقیناً فضائل میں کمی رہی، مسائل میں کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ زہرا کے لال کو زہرا کا قصہ دیا جا سکے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو رونا نہ آئے تو حسین کے روزے کی رک کرنے کے بعد کہ مولا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو ہمیں حسین میں رونے کی وجہ سے رکاوٹ بنتے۔ چہلم منانے آئے ہیں کس کا؟ زینب کے بھائی حسین کا۔ سنیں گے عزیزو، گریہ میں کمی نہ کیجیے گا اور یہ سوچ کر گریہ کیجیے گا کہ جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سنیں گے عزیزو، جب قید خانے میں سپاہی آیا اور آنے کے بعد کا سید سجاد تمہیں یزید نے بلایا، بیمار امام نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، یزید کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد یزید نے کہا اے سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کر